ٹوٹل میں نے آپ کے سامنے 15 آیتیں پیش کی ہیں، جس میں ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ میلاد کا تذکرہ کرنا یہ اللہ عز و جل کی سنت ہے، میلاد کا تذکرہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ولادت کا اور میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ہم جو میلاد مناتے ہیں اس کی واضح دلیلیں قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ سہانی گھڑی جس میں چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے پھر ایک دفعہ ہمیں مدینہ مسجد میں حاضر فرمایا۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میں اہلیار محلہ مصلیان مسجد ہادہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد مدینہ مسجد میں تشریف لائیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اب ربیع الاول ربیع النور شریف میں داخل ہو چکے ہیں، اور جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے عشاقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں کی کلیاں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے ہوتے ہیں۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر ملک حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کی ڈنکاریں یہ جو ہے بجائی جاتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، تمام لوگ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے استقبال میں جو ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہیں محفلیں ہوتی ہیں، کہیں نعت کی محفلیں ہوتی ہیں، کہیں لوگ درود شریف کی محفلیں رکھتے ہیں، کہیں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں حضور کی میلاد کا ذکر ہوتا ہے، کہیں حضور کی سنتوں کا ذکر ہوتا ہے، کہیں حضور کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اسی مناسبت سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی مناسبت سے اور اس مہینے کی مناسبت سے چند باتیں میلاد شریف کے تعلق سے آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی ہم میلاد شریف کا ذکر کریں گے۔ ذکر میلاد اللہ عز و جل کی سنت ہے، اور یہ بہترین عبادت ہے اور مقبول عبادت ہے۔ انشاءاللہ اس کے دلائل آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کرنی یہ ہے کہ میلاد منانا اہل سنت کا دائمی طریقہ رہا ہے۔ میلاد ہمارے نزدیک ہر اس محفل کو کہتے ہیں، محفل میلاد، جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ کی پیدائش کا، آپ کی برت کا تذکرہ ہو۔ جس بھی محفل میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام الفیل
کے 55 دن بعد جب فیل کا واقعہ ہوا تھا، جب ابرہہ جو ہے لشکر لے کر کے آیا تھا، تو اس کے 55 دن بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں، مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول شریف کی وہ تاریخ تھی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن متفقہ طور پر جمہور کا یہی قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک جو ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے۔ اور جہاں بھی اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کس شان سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اس وقت کی کیا شانیں تھیں، کس طرح سے اللہ عز و جل نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا اہتمام فرمایا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ آسمانوں کو، جنتوں کو سجایا گیا تھا، کس طرح سے اللہ عز و جل نے جبریل امین اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور حضور رحمت عالم علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبریاں دو۔ روایتوں میں بہت سی فضائل آتے ہیں، بہت سی روایت آتی ہیں، اور جہاں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، حضور کی میلاد کا ذکر ہو، حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہو، ہم اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو اب وہ میلاد کی محفل آپ ربیع الاول شریف میں کریں، آپ جو ہے محرم میں کریں، آپ کسی مہینے میں کریں۔ اہل سنت کا طریقہ ہے کہ ہم ہر خوشی اور غمی کی تقریب میں میلاد کی محفل کرتے تھے، اور آپ پرانی مسجدوں کو جائیں گے، گلبرگہ شریف میں تو ہر روز میلاد ہوتی ہے۔ آپ مومن پورہ کی بٹلی علاوہ مسجد جائیں، وہاں پر ہر روز فجر بعد میلاد پڑھا جاتا تھا۔ تو اہل سنت کے نزدیک اس بات کی یہ تنگی نہیں ہے، اس بات کا ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ محفل میلاد جو ہے ربیع الاول شریف ہی کو کریں، آپ جو ہے 12 ربیع الاول ہی کو کریں۔ تو ہمارے نزدیک ہر وہ محفل جہاں حضور کی پیدائش کا ذکر ہو، حضور کی ولادت کا ذکر ہو، حضور کی بعثت کا ذکر ہو، وہ تمام محفل میلاد ہے۔ اس مختصر سی تفصیل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محفل میلاد یا میلاد کا تذکرہ کرنا یہ اللہ عز و جل کی سنت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے 12 مقامات پر بہت سے مقامات پر حضور رحمت عالم علیہ السلام کی بعثت کا ذکر فرمایا، دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام کی بعثت کا ذکر فرمایا، اور بہت سے مقامات پر اللہ عز و جل نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا ذکر فرمایا، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا جو ہے تذکرہ کیا جائے، اس کا چرچا کیا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی محفل میلاد یا ماہ میلاد آتا ہے، کچھ احباب کو اس سے بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، بلکہ ابھی کل یا پرسوں کی بات تھی، جیسے ابھی چاند نظر بھی نہیں آیا، اسٹیٹس لگانا شروع کیا کہ جو ہے حضور رحمت عالم علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کبھی میلاد نہیں منایا۔ انہوں نے لگایا کہ حضور کے بعد حضور کے خلفاء نے کبھی میلاد نہیں منایا، حضور کے صحابہ نے میلاد نہیں منایا، ائمہ اکرام نے میلاد نہیں منایا، اولیاء اکرام نے میلاد نہیں منایا، تو آپ کیوں مناتے؟ تو اب اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل ہم دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں جانیں گے۔ آپ انہیں، ہمارے علماء کئی سو سالوں سے اس بات پر کلام کرتے ہیں، اور میلاد پر بہت سے کئی سو سالوں سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میلاد پر جتنے اعتراضات ہوئے ہیں یہ کوئی آج کے نئے نہیں ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 نہیں تھی، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کی اسی دن جو ہے وفات ہوئی تھی، تم میلاد کیوں، خوشی کیوں کرتے ہو، غم کرو۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں منایا تھا، لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر صحابہ نے جلوس نہیں نکالا تھا، تم کیوں نکالتے ہو۔ ایسے جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں، علماء اہل سنت نے اپنی تقاریر میں، اپنی تحاریر میں، اپنی تصانیف میں ان تمام کا جواب دے دیا ہے۔ اور ہم جو میلاد مناتے ہیں وہ میلاد ایسی محفل ہے جو تمام خرافات سے پاک ہوگی۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں، ہم اس محفل میلاد کا تذکرہ کریں گے اور اس محفل کا کے دلائل دیں گے جس میں کسی قسم کی کوئی خرافات نہیں ہوگی، کسی قسم کا جو ہے گانا باجا نہیں ہوگا، کسی قسم کا ڈی جے نہیں ہوگا، کسی قسم کا جو ہے مرد و زن میں اختلاط، عورتوں اور مردوں کا جو ہے اختلاط نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی شرعی خرابی نہیں ہوگی۔ ہم اس محفل میلاد کے دلائل دیں گے۔ اب اگر آپ یہ پیش کریں گے کہ آپ کہاں سے لاتے ہیں کہ ڈی جے حضور نے بجایا تھا، نہیں بجایا تھا، تو ہم ڈی جے کی جو ہے حمایت بھی نہیں کرتے۔ ہم اس بات کی دلیل پیش کریں گے کہ جہاں جہاں حضور رحمت عالم علیہ السلام یا دوسرے انبیاء کرام کی ولادت کا تذکرہ ہے وہ تمام محفل میلاد ہیں، اور اللہ پاک نے بارہا کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے مختصر انداز میں ہم چند باتیں پیش کریں گے۔ الحمدللہ میں نے قریب 15 مقامات اور 15 آیتیں ایسی تلاش کی ہیں جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
یا انبیاء سابقین کی ولادت کا ذکر ہے، اور صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تم یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا تم چرچا کرو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، یہ میرے پاس قرآن مقدس ہے، اور یاد رکھیں اسلام میں سب سے پہلا جو مرجع اور ماوا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی عقیدے کو، کسی بھی طریقے کو اگر جانچنا ہے تو سب سے پہلے قرآن مقدس کو کھنگالا جائے گا، اس میں تلاش کیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک قرآن مقدس سب سے پہلے ہے۔ تو آئیے ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں میں یہ طریقہ ہے کہ جب آپ کوئی روایت پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب میں نہیں ہے، یا یہ روایت جو ہے ہم قبول نہیں کریں گے، یہ روایت فلاں ضعیف ہے، یا فلاں روایت موضوع ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے کہ آپ اس کے آگے جو ہے وہ سوال نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کو ماننا ہوگا کہ قرآن مقدس حق ہے، قرآن مقدس کا ایک ایک لفظ حق ہے، اور اللہ عز و جل کا یہ کلام ہے۔ تو آئیے ہم قرآن مقدس میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 30، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے بڑی تفصیل سے بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بڑا تفصیل سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ تمام محفلیں جس میں کسی بھی نبی کا ولادت کا یا تخلیق کا ذکر ہو وہ محفل میلاد ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جو انسان پہلے انسان تھے اور ابو البشر ہے، انسانوں کے باپ ہیں، آپ کی جب تخلیق کا مرحلہ آیا تو قرآن مقدس میں تفصیل سے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ عز و جل نے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ سب سے پہلے فرشتوں سے جو ہے وہ مشورہ ہوا، فرشتوں کو کہا گیا کہ میں جو ہے ایک انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، فرشتوں نے اعتراض کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے۔ تمام واقعہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے پہلی دلیل ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے وہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں، اور پورا رکوع جو ہے آپ کو تفصیل سے یہ واقعہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر ملے گا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ملتا ہے۔ اب آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مقدس سے پارہ نمبر 20 ہے، سورہ قصص، آیت نمبر 7 تا 13۔ یہ آیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے تذکرے میں۔ یہ بڑی شان سے اللہ عز و جل نے میلاد مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَاوَدتُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلین۔ آیت نمبر 7 سے 13 تک اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور کاہنوں نے فرعون کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تیری حکومت کو ڈبو دے گا۔ تو فرعون نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے، جتنے لڑکے پیدا ہوں گے، سب کو قتل کر دیا جائے گا، اور جتنی لڑکیاں پیدا ہوں گی ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کئی سالوں تک یہ معاملہ ہوا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوتے ہیں اسے مار دیا جاتا ہے، تو غلام اور کاریگر جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اس ایک سال جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کیا جائے گا، ایک سال جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس طرح سے فرعون نے اعلان کیا تھا، اور اللہ عز و جل نے اپنی شان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے والدین کے جو ہے وہ گھر میں پیدا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری ولادت کا تذکرہ قرآن مقدس سورہ قصص پارہ نمبر 20 میں اللہ عز و جل نے آیت نمبر 7 تا 13 میں تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اور یہاں ان آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے کس طرح سے دودھ پلایا اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہم محفل میلاد میں یہی تو کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ مکہ مکرمہ میں آئی تھی،
اور دائی حلیمہ نے حضور رحمت عالم علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خاطر مکہ سے وہ لے کر کے گئی تھی۔ یہی واقعات تو میلاد کے میں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا، اور فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ جو ابھی پیدا ہوئے ہیں آپ کو اتنا شعور دیا تھا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، کسی عورت کا جو دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو آپ کی بہن کو حضرت آپ کی والدہ نے ان کے پیچھے بھیجا تھا، اور یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، سورہ قصص آیت نمبر 7 تا 13 میں اس کا لفظ بہ لفظ آپ قرآن مقدس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے لفظ بہ لفظ جو ہے قرآن مقدس میں یہ سارے واقعات ذکر فرمائے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت ان کی بیٹی کو ان کے پیچھے بھیجا جب دریائے نیل میں آپ کو ڈال دیا گیا، اور جب فرعون کی بیوی نے دیکھا ان کا اولاد نہیں تھی، فرعون کو اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی نے دیکھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منگوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کو کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا گھر بتاتا ہوں جن کا یہ دودھ پئیں گے۔ تو آپ کی بہن نے آپ کی والدہ کو جو ہے لے کر کے آئیں، آپ کی والدہ آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی والدہ کا دودھ نوش فرمایا۔ یہ واقعہ قرآن مقدس میں تفصیل کے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ کس طرح سے پیدا ہوئے، کیسے حالات تھے، آپ نے کس طرح دودھ تناول فرمایا، یہ تمام واقعات قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام کی میلاد جب ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ عز و جل نے خود قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ آگے بڑھیے، قرآن مقدس ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 35 اور 36۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا تذکرہ فرمایا۔ اب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم جو ایک نبی ہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں، لیکن حضرت مریم جو ہے وہ نبی نہیں ہے۔ حضرت مریم اللہ عز و جل کی ولیہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ آپ کی ولادت کا تذکرہ تفصیل سے قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 35 اور 36 میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اللہ میرے جو پیٹ میں ہے میں اسے خالص تیرے لیے کرتی ہوں، میں اسے خالص تیری خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں۔ آپ نے یہ بات سوچی تھی کہ اگر لڑکا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور اللہ عز و جل کے دین کی خدمت کے لیے میں اسے مختص کروں گی، وقف کر دوں گی، لیکن آپ نے لڑکی کو جنا۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن مقدس میں تفصیل سے ذکر ہے کہ کس طرح حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی، اور کس طرح جب ان کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، میں نے تو لڑکی کو جنا ہے، یہ تو لڑکے کی سے نہیں ہے۔ پھر حضرت اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے عمران کی بیوی آپ فکر نہ کریں، یہ جو بیٹی ہم نے آپ کو دی ہے یہ تمام عورتوں میں افضل ہے۔ کیونکہ یہ جو بیٹی ہیں یہ پارسا ہیں، یہ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں گی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا تذکرہ اور پھر کس شان سے آپ کی ولادت ہوئی اس بات کا تذکرہ قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں موجود ہے، آیت نمبر 35 اور 36۔ پھر آپ آگے چلیں، آیت نمبر 38 اور 41 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ حضرت مریم کا ہم نے سنا، اب آگے اللہ عز و جل نے آیت نمبر 38 اور 41 میں حضرت یحییٰ کی ولادت کا تذکرہ جو ہے اس شان سے بیان فرمایا کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ بڑی ہوئی تو آپ کو جو ہے بیت المقدس میں آپ کے ماموں جان حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ہے خدمت میں بھیج دیا گیا۔ حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی، آپ بڑی عمر تک پہنچ چکے تھے، آپ کی جو زوجہ تھی وہ بانجھ تھی، آپ کو اولاد نہیں تھی۔ قرآن مقدس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی، تب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کمرے میں عبادت کرتی تھی آپ اس کمرے میں آپ کے لیے جو ہے اللہ عز و جل نے جنت سے پھلوں کا انتظام فرمایا تھا۔ جنت سے ہمہ قسم کے پھل جو ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ بن موسم کے پھل آتے،
جیسے کہ اس موسم میں آپ کو آم نہیں ملے گا لیکن وہاں آم بھی موجود تھے، اس طرح سے بن موسم کے پھل آپ کے جو ہے کمرے میں تھے حضرت مریم کے، جن کی ولادت کا تذکرہ موجود ہے قرآن مقدس میں۔ آپ نے فرمایا کہ اے مریم تمہارے پاس ایک پھل کہاں سے آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے رب کے پاس سے آتے ہیں۔ تو اس مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی تھی کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہاں پر جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، اس سے علماء یہ بھی دلیل لاتے ہیں کہ وہ لوگ جو بارگاہ اولیاء اکرام میں جا کر کے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اولاد عطا فرما، اے اللہ ہمارے کام بنا دے، تو یہ قرآن مقدس کی اس دلیل سے ثابت ہے کہ جہاں اللہ کے اولیاء عبادت کرتے ہیں وہ مقام جائے دعائے قبولیت ہے۔ وہ مقام جہاں اللہ عز و جل کے اولیاء عبادت کرتے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا نے وہاں دعا فرمائی اور یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، قرآن مقدس میں موجود ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو ایک بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشخبری دی گئی۔ تو یہاں پر ہم نے اب تک دیکھا حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کی ولادت کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ اب ہم آگے تفصیل سے مختصر انداز میں بڑھتے ہیں۔ آپ آگے دیکھیں، قرآن مقدس ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 16 تا 35 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تولد ہوئے اور آپ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ بھی اللہ عز و جل کی شان تھی کہ آپ نے اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تفصیل سے قرآن مقدس میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح اللہ عز و جل نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کی حفاظت فرمائی، اور اللہ عز و جل نے صاف طور پر اعلان فرمایا کہ یہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت عیسیٰ جو ہے خود اللہ ہے، اللہ عز و جل نے اس کا جو ہے انکار فرمایا، اس کا رد فرمایا۔ اور سورہ مریم میں آیت نمبر 16 تا 35 میں اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ جب حضرت اللہ عز و جل نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ حضرت مریم جو جنہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ عز و جل نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا کہ مریم کو ایک صاف ستھرے لڑکے کی بشارت دو۔ حضرت مریم کے جو کلمات قرآن مقدس نے نقل فرمائے کہ میرے لڑکا کہاں سے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت جبریل نے کہ اللہ عز و جل نے ایسا ہی ارادہ فرمایا۔ پھر آپ نے پھونک ماری اور آپ کو جو ہے حمل ٹھہرا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح سے ہوئی قرآن مقدس میں اس بات کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ تو ہم یہ جو میلاد مناتے ہیں ہمارے لیے یہ بھی دلیل ہے کہ قرآن مقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ خود اللہ عز و جل نے فرمایا۔ اگر کسی کی ولادت کا تذکرہ کرنا منع ہوتا تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ، حضرت مریم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ نہیں فرمایا ہوتا۔ تو ہمارے لیے دلیل ہے قرآن مقدس سے، اور یہ دلائل آپ کو قرآن مقدس میں بالکل صراحت سے مل جائیں گے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ آپ اب دیکھیں گے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء سابقین کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی ولادتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن کیا قرآن مقدس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کا بھی تذکرہ فرمایا؟ تو ہاں ضرور فرمایا۔ اللہ عز و جل نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ یاد رکھیں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں بہت سی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بالکل مختصر سے عرض کروں، اللہ عز و جل کی بہت سی نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ایک سانس اللہ عز و جل جو ہمیں عطا کی یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ بڑی نعمتوں کا تو ذکر نہیں کرتے، یہ جو ایک سانس اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ سورہ رحمان آپ پڑھیں، اللہ عز و جل نے بیش بہا نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا کہ اللہ نے
جو نعمتیں لوگوں کو دیں اس کا احسان جتایا ہو۔ لیکن قرآن مقدس میں ایک مقام پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ یہاں پر جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ حضور رحمت عالم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول جو ہے مبعوث فرمایا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے میلاد منانے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ یہ بھی جہاں نور کا تذکرہ فرمایا، مفسرین نے بلا اتفاق کے ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہاں نور سے مراد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو قرآن مقدس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے۔ پھر آگے قرآن مقدس سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تحقیق تمہاری طرف ایک رسول تشریف لائے جو تمہاری اچھائی کے حریص اور مومنوں پر نہایت رؤوف و رحیم ہے۔ اس میں بھی اللہ عز و جل نے صاف طور پر اعلان فرمایا کہ ہم نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا۔ اب آئیے مختصر انداز میں آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا کسی کی تشریف آوری پر اور کسی کی نعمت پر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اللہ عز و جل نے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں، سورہ نمبر 10 پارہ نمبر 11 میں فرمایا کہ قل، جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، قل تحقیق تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان سب کے دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ بات فرمائی کہ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشیاں کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل کا فضل کیا ہے۔ ہم پچھلی آیت میں بتا چکے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ ہم نے جو ہے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل پر یہ چاہیے کہ خوشیاں کریں، فلیفرحوا فرمایا۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، والضحیٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 11 سورہ نمبر 93 پارہ نمبر 30 میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب اللہ عز و جل کی نعمت کا، اللہ عز و جل کی رحمت کا چرچا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ علماء یہاں تطبیق کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایک مقام پر فرمایا کہ ہم نے جو ہے مسلمانوں پر فضل کیا، احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا۔ پھر ایک مقام پر فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اور یہاں پر ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہاں پر اللہ عز و جل نے آپشن نہیں دیا ہے بلکہ اس کو مینڈیٹری فرمایا ہے، اس کو لازم فرمایا کہ تم کو خوشیاں کرنی ہے، تمہیں آپشن نہیں دیا گیا۔ جب اللہ کا فضل ملے گا اور اللہ کی رحمت ملے گی تو ہمیں خوشیاں کرنی ہے۔ اور اللہ عز و جل کا فضل حضور رحمت عالم ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 164، حضور رحمت عالم رحمت ہے۔ اللہ عز و جل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو حضور کی آمد پر، حضور کی ولادت پر، حضور کی تشریف آوری پر خوشیاں کرنا یہ خود قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ ایک آخری آیت میں پیش کرتا ہوں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کہا تھا، سورہ صف آیت نمبر وجل ارشاد فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری کا جو تذکرہ فرمایا، قرآن مقدس نے آپ کے کلمات کو دہرایا۔ قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور رحمت عالم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ فرمایا۔
تو ٹوٹل میں نے آپ کے سامنے 15 آیتیں پیش کی ہیں جس میں ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ میلاد کا تذکرہ کرنا یہ اللہ عز و جل کی سنت ہے، میلاد کا تذکرہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ولادت کا اور میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ہم جو میلاد مناتے ہیں اس کی واضح دلیلیں قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا بیان کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے سب سے پہلے آج کے اس بیان میں قرآن مقدس سے دلائل سماعت کیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کسی کے سوال سے نہ گھبرائیں۔ ہم جو میلاد مناتے ہیں اس کے مکمل دلائل ہمارے پاس قرآن و حدیث، اجماع و قیاس سے موجود ہیں، ادلہ اربعہ سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اور ہم حضور رحمت عالم علیہ السلام کی میلاد ایسے ہی نہیں مناتے بلکہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے، لیکن ہماری عوام نہیں جانتی۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کہاں قرآن میں کہا کہ میلاد مناؤ، جبکہ واضح طور پر میلاد کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں حضور نے کب میلاد منایا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم بتائیں گے کہ حضور نے بھی اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا، صحابہ کرام نے بھی اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا۔ اگر وقت ملے تو ہم بتائیں گے کہ 1400 سال میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ اہل سنت کا اور مسلمانوں کا ایک بالکل متواتر طریقہ رہا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان دلائل کو یاد کریں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ ہم جو میلاد مناتے ہیں اس کی دلیل ہم خود جانیں، اور اس بات پر ہم اطمینان رکھیں کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہم میلاد مناتے ہیں۔